من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم إني غمرات الموت في سكرات الموت آمین یا رب العالمین الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صورت جو سیکھنے کا موقع دیا وہ یہی ہے سورۃ فاتحہ۔ ہم نے اس صورت کو اس لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جاننا ہے چونکہ یہ ہماری نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی صلاح ہے، یعنی کہ یہ ہی ایک نماز ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جیسے ہم نے قرآن کے حقوق کسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے تھے کہ قرآن ہم نے کیوں سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، اس کا ضروری کیوں ہے۔ تو آج جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ایک ڈالی ذہن میں وہ یہی تھی کہ سورۃ فاتحہ ہم سیکھیں۔ پہلے ہم سورۃ فاتحہ کو سمجھیں کہ سورۃ فاتحہ ہے کیا، تو اس کے بعد ہمیں پورا قرآن ملے گا۔ تو اللہ نے بھی قرآن جس نے پڑھنا ہے اس کو پہلے سورۃ فاتحہ دی ہے، نماز جس نے پڑھنی ہے اس کو بھی سورۃ فاتحہ دی ہے۔ تو اس لیے جو سورۃ فاتحہ ہے اس کو ہم اپنے ذہنوں کو بھی کھولیں گے تبھی ہمارا قرآن بھی کھل جائے گا۔ جب کھلے گا کیسے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، ان آیات کو سمجھیں گے، تب قرآن بھی کھلے گا اور تب نماز بھی کھل جائے گی آپ پر، ہم سب پر۔ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، کیوں ضروری ہے۔ اور یہ آج ہم دیکھیں گے، آپ لوگ بھی سارے میرے ساتھ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فزیکلی بھی یہاں بٹھایا ہے، جسمانی طور پہ بھی ہیں آپ یہاں، روحانی اور دماغی طور پر بھی، جس کے اوپر ہمارا پہرا نہیں تو آپ کہ دماغ اس وقت کہاں ہے، وہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہو دوبارہ، چونکہ اس سے آپ کی میری نمازیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا میں نماز پڑھتی کیوں ہوں، اس میں مجھے کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں نا۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں اور میرے پیارے پیارے بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ سورۃ فاتحہ ہم کہتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو ثنا کے بعد جو پہلے پڑھی جاتی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ تو فاتحہ مفتوح، اس کو کہتے ہیں کھولنے والی چیز، جو اوپننگ، اس کو انگلش میں جب آپ کچھ سمجھتے ہیں اوپننگ کی مفتوح کا عربک میں کی کو کہتے ہیں چابی، جو آپ جدھر بھی لگاتے ہیں وہ کھل جاتی ہے۔ تو ہمیں ضروری چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو کھولیں۔ اگر آپ نے نماز میں داخل ہوتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں تو پہلا کام جو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس میں داخل ہو گئے، تو آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا آگے ملتا ہے، آپ کیا سوال کرتے ہیں، اس میں کیا کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیز ہمیں اس سورۃ فاتحہ سے پتہ چلے گی۔ تو اس لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ اس کو تھوڑی سی چیز، ہم اس کا حکمت کیا ہے اللہ کی، کیوں دی ہے اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ؟ ہم آرام سے الف لام میم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم سورۃ بقرہ پہ ڈائریکٹ کیوں نہیں جا سکتے جس نے قرآن شروع کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، تو اس کا حکمت اور فلسفہ ہے۔ تو ویسے اگر آپ سورۃ فاتحہ دیکھیں تو اس کا جو اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دعائیہ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جب ہم نماز بھی پڑھنے کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں چونکہ یہ ایک مکمل دعا ہے۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اس کا اسلوب، یعنی اللہ کا جو سٹائل ہے ایکچوئل وہ دعائیہ ہے۔
لیکن اس کی حکمت بھی تو ہے نا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں نا اس بات کو۔ تو سورۃ فاتحہ میں کیا حکمت ہے وہ دیکھیں گے۔ تو قرآن کی حکمت اور فلسفے کے حساب سے اس میں کیا ہے کہ بنیادی ہدایت، یاد رکھیں بڑی خوشی کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں اور باقی سب انسان، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بائی ڈیفالٹ جو ہے مسلم پیدا کیا۔ بنیادی ہدایت اب سب کے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا مجھے ہدایت دی نہیں اللہ نے اپنے ہر نفس کو ہدایت دے کے بھیجا ہے، اس کو بنیادی بیس کہتے ہیں آپ کے پاس بیس لائن موجود ہے۔ تو یہ تو مبارک ہو ہم سب کو کہ ہے ہمارے پاس، تو یعنی کہ وہ ہدایت کہاں ہے؟ ہمارے پاس دل میں۔ تو قرآن جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی جو آپ کے اندر اور میرے اندر جو دل میں ہدایت ہے بنیادی، قرآن بائی ڈیفالٹ اس کے اندر اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے بس۔ اب جس چیز کو ایکٹیویٹ نہ کیا جائے وہ تو پھر استعمال میں ہی نہیں آتی۔ جب آپ اس کو ایکٹیویشن کرتے ہیں تو دین یو کین یوز دیٹ۔ تو جو ہمارے اندر ہدایت ہے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، اس کی ایکٹیویشن کے لیے وی مسٹ نیڈ کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن میں داخل ہوں۔ تو یہ اس کی ایک حکمت ہے اللہ کی۔ تو جو یعنی کہ ویسے ہمارے اندر ڈومیننٹ جو انکانشیسنیس ہے، یعنی کہ ہم اپنے کانشیس کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم سلیم الفطرت پیدا کیے گئے ہیں، نیک۔ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نیک ہیں میں نیک نہیں، اس تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا شکر پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ تمام لوگ سلیم الفطرت اور سلیم العقل ہیں، میں نے کسی کو عقل کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پاس عقل ہی نہیں تھی، ہوتی تو میں قرآن پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں نے تمام انسانیت کو سلیم الفطرت اور سلیم العقل پیدا کیا ہے، اور انسان خود بخود اپنے حقائق پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، اللہ ہے۔ یہ مجھے آج آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو ماشاءاللہ اہل القرآن ہے، آپ کسی عام بندے کو بھی دعوت دیں تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اسے پوچھیں کس نے بتایا تمہیں، تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کو بھی پتہ ہے میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ کیسے پتہ ہے اس کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بیس لائن اس کے اندر ڈال کے بھیجی ہے۔ اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو کسی کو بتانی نہیں پڑتی۔ یہ الحمدللہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی فطرتاً جس چیز پر ہے وہ اس کو جانے۔ تو یعنی اس چیز کو وہ پہچانتا ہے ہر بندہ کہ کائنات کا خالق ایک ہے، تمام صفات اس کی ہیں اور اسی کو ہی مطلب ہے کہ سوٹ کرتی ہیں۔ ایک بات یہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ میں سب سے مخاطب ہوں، خود دیکھ لیں کہ اگر وہ قرآن میں رجسٹرڈ نہیں تھا، کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے؟ رجسٹر ہونے سے پہلے کی بات میں پوچھ رہی ہوں۔ وہ بعد میں تو آپ کو واضح کیا گیا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، لیکن پہلے سب کو پتہ تھا کہ میں کون ہوں اور مجھے کس نے پیدا کیا ہے، یہ چیز ہے۔ اور یہ بھی تمام صفات جو ہیں اسی کو، جیسے آپ نے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ زندگی ہمیشہ نہیں بلکہ دائمی زندگی بھی ابھی آنی ہے، اور میرے اعمال کا معاملہ وہاں ہونا ہے، یہ بھی انسان کو پتہ ہے۔ یہ تمام انسان کی جو پیدائش ہے نا، جس کو آپ فطرت کہتے ہیں، وہ اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ یہ والدین ہوتے ہیں جو بچے کو مجوسی، یہودی، کرسچن یا کوئی بھی دین اور دے دیتے ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک ہی چیز دے کے بھیجی ہے۔ کوئی وہاں جا کے نہیں کہہ سکتا ان کو تو مسلمان پیدا کیا تھا، تو ابھی تو وہ قرآن پڑھ کے فٹافٹ، ہمیں تو ایسے پیدا کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سب کے اوپر کہ میں نے سب کو سلیم الفطرت اور یہ چیزیں بائی ڈیفالٹ میری بہن ڈال کر بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ضرورت پھر کس چیز کی ہے؟ اگر فطرت، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر فطرت ہم نے مسخ نہیں نہ کی، یعنی فطرت آپ کو کچھ کہہ رہی ہے، فطرت کہہ رہی ہے رات کو سو جائیں، ہم نے کہا نہیں ہم نے نہیں سونا، مسخ کر دی نا ہم نے۔ فطرت کہہ رہی ہے یہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو یہ چیزیں بڑی ان ہیں، اور جو آپ تو اپ ڈیٹڈ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، خود فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک میں نے مثال دی ہے ویسے کہ اگر ہم نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی ہوئی ہے نا، تو پھر آپ کو ہدایت ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر میں نے ذاتی طور پر اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھا، نفس کی شرارتوں کو میں نے کنٹرول نہیں کیا، تو ڈیفینیٹلی تو جو میرے اندر فطرت سلیمہ ہے وہ دب جائے گی۔ یہ حکمت ہے اس صورت کی۔ اس صورت میں داخل ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کیا میں کہاں پر ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہ حکمت جو ہے بہت ضروری تھی اس کو جاننا، تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور آپ سے بھی ڈسکس ہونی چاہیے۔ تو اگر فطرت ہم نے مسخ نہیں کی اور میری عقل بھی قائم ہے، اگر میری عقل بھی قائم ہے، چونکہ دو چیزیں اللہ نے دی تھی مجھے بیسیکلی، تو اب وہ اگلا کام کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا کرے گا، اے رب مجھے ہدایت عطا فرما، میں کیا کروں میں کیا نہ کروں، یہ اس کو پوچھنا ہے۔ دو چیزیں اس کے پاس ہیں،
عقل دی ہے اللہ نے، اب اس نے عقل تو دی ہوئی ہے لیکن اسے آگے دنیا میں آگے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کے لیے اس نے دعا کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے اسے سورۃ فاتحہ دی ہے کہ وہ یہ پڑھے، اور اس کے اوپر جب وہ مجھے طرف آئے گا تو پھر میں اس کو سارے راستے کھول دوں گا۔ تو یعنی بات یہ ہے کہ میری عقل جو ہے اتنی کا ہے کہ وہ دھوکہ کھا سکتی ہے، میں اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ سکتی ہوں، میں تو یہ کر سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس ہدایت نہیں ہوگی تو میں اچھے کو برا سمجھ جاؤں گی اور برے کو اچھا سمجھ جاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس لیے تمہیں میں نے اس صورت کو بھیجا ہے، تو تاکہ تمہیں اچھے کو اچھا اور برے کو برا جاننا ہے۔ تو یہ چیز آج ہمیں سورۃ فاتحہ سے سیکھنی ہے، اور ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس صورت میں آپ نے دیکھنا، اس کی حکمت اسی میں آئے گی۔ یاد رکھیں ہر انسان جب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخر پر پیدا ہوا ہے، اس کا ایمان ہے اس کے پاس کہ اللہ ہے، اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ مجھے واپس جانا ہے اور سوال جواب ہوگا۔ تو اس لیے ایمان باللہ اور ایمان باللہ پر وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ فطرت پر مسخ نہیں ہوئی تو پھر وہ سوچے گا اور دعائیں کرے گا کہ اللہ مجھے بتا میں کدھر جاؤں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جب کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو رب کو پہچان لیا ہے تو میں اس کی بندگی کیسے کروں، اس کے راستہ کون سا راستہ ہے میں جس پر چلوں، کون سا راستہ ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے دن رات دستے پر دعا ہوتا ہے، اے اللہ میری رہنمائی فرماؤ۔ تو ہم سب بھی، آج ہم سب بھی یہ تصور کریں کہ ہم اس مقام پر ہیں کہ میرے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، آپ کے پاس تو قرآن بھی موجود ہے، پر اس کی حکمت کے اگر سمجھا جائے تو آپ سارے اس چیز کو سمجھیں کہ میں آج دو تین چیزیں میرے پاس ہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا آگے راستہ کون سا ہے، تو میں نے جانا کہاں ہے۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ انسان اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں اپنا خود تصور کرے کہ میں اس مقام پر ہوں، میں نے اللہ کو جان لیا ہے، اس کی توحید کا مجھے علم ہے، مجھے اس کی تمام صفات کا علم بھی ہے، پتہ ہے مجھے، اور میں نے جب وہاں سوال جواب بھی ہونے، پتہ ہے مجھے حساب ہوگا، اور یہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی گزارنی ہے تو اس کی بندگی میں بس۔ یہ چیزیں آپ لے کر پھر قرآن کھولیں گے، پھر کھلے گا یہ آپ پر۔ اگر آپ نے ویسے ہی کھول لیا، آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، بس میں نے جی ادھر صورت پڑھ لی، مجھے تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا، نہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، اس کا جواب یہی ہے۔ پھر جب آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور میرا حساب کتاب بھی ہونا ہے، میری عقل ضرور ہے پر مجھے استعمال کرنی نہیں آتی، آپ دستے پر دعا ہوں قرآن سے پہلے، اور اللہ سے پوچھیں، اللہ کو بتائیں اپنی بے بسی، اور بتائیں کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے۔ جب آپ یہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو اب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری رہنمائی کر، میں غلط راستہ نہ کہیں مڑ جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیویشن بھی صراط مستقیم سے بہت دور لے جاتی ہے، تھوڑی سی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو میں غلط راستہ نہ مڑ جاؤں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا مڑنا بھی صراط مستقیم سے بہت دور کر دے گا۔ تو یہ حکمت ہے، اس حکمت کے اعتبار سے یہ سورۃ فاتحہ کا مقام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو راستہ سمجھائے گا، جو راستہ دور غلط ہونے نہیں دے گا، ہر کام پر آپ کو بتائے گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ ہے اس کی حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر حکمت سمجھ گئی نا، آپ کو سب کو سمجھ آ گئی، تو پھر پورا قرآن مل گیا آپ کو، جس میں علم الاولین بھی ہے۔ قرآن جب کھلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں علم الاولین بھی ہے اور علم الآخرین بھی ہے، جو آپ سے، میرے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہوا وہ بھی اس میں ہے، اور جو آخر تک جانا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ جب آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ اتنی پیاری چیز ہے۔ تو چلیں سورۃ فاتحہ کو اگر ہم انشاءاللہ ابھی کھولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ وہ تو ابھی میں نے آپ کو حکمت بتائی نا کہ آپ کو دی کیوں دی گئی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے ہر نماز شروع کروں پہلے سورۃ فاتحہ، یہ کیوں، کچھ اور کیوں نہیں پڑھ لیتا میں، پورا قرآن ہے میرے پاس۔ حافظ بھی سوچتا ہوگا جس کو تو پورا قرآن آتا ہے، تو وہ بھی لازم ہے کہ پڑھے، ورنہ نماز نہیں ہے۔ قرآن جب وہ شروع کوئی بھی کرتا ہے اس کو بھی لازم ہے کہ وہ یہ پڑھے، جب وہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے، دعا میں بھی یہ۔ تو اگر اس کی کوئی تو وجہ ہے تو ہم قرآن، یہ حکمت تھی، اب ہم قرآن سے اور حدیثوں سے دیکھتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں سورۃ فاتحہ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اللہ کے نبی قسم کھا کر بتا رہے ہیں اس صورت کی اہمیت کو کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی صورت نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ آپ کو ایون قرآن میں ملے گی، چونکہ یہ قرآن سے باہر رکھ دی گئی ہے۔ یہ اتنی بڑی صورت ہے کہ یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی اس جیسی صورت، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کو نہ میں نے قرآن میں بھی اسی لیے نہیں ڈالا۔ تو صورت فاتحہ کو نازل کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہماری اس امت پر اور پوری مخلوق پر اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ ایک اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ نہ پچھلے نبیوں میں سے کسی کو دی گئی، ہمارے نبی کو یہ تحفہ دیا گیا، اس امت کو یہ تحفہ دیا گیا۔ نہ یہ پہلے کسی کتابوں میں موجود ہے یہ سورہ، نہ پہلے کسی نبی کے اوپر یہ اتری، نہ پہلے کسی امت پہ اتری، تو ان کو صراط مستقیم ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کتنا کچھ بنی اسرائیل کرتے رہے، اس امت کے تو نہیں بنتا کرنا۔ جس کے پاس سورۃ فاتحہ موجود ہے، جس کے پاس صراط مستقیم موجود ہے، اس کا راستے کو ادھر سے ادھر جانا کوئی بنتا نہیں ہے۔ یہ سارا سوال جواب پھر وہاں ہوگا کہ آپ کو سورۃ فاتحہ پتہ چلی تھی، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، پورا قرآن تو بعد کی بات ہے کہ آپ نے سمجھا تھا میرا مستقیم کون سا ہے، تو پھر آپ نے ادھر سے ادھر یہ کام فلاں کیوں کیا۔ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے حق میں حجت بھی ہے اور یہ سوال جواب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے سوچا ابھی آج بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میزبان لوگوں کو اور پوری ٹیم کو مبارکباد کہ سورۃ فاتحہ جو ہے ہم سب کے اوپر کھول دے، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کے جتنے بھی اللہ نے نور رکھے ہیں، ہر لفظ اس کا نور ہے، یاد رکھیں۔ جتنی مرتبہ تلاوت کریں گے وہ اتنی مرتبہ نور ملے گا آپ کو، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ اس لیے جب ادھر پڑھی جاتی ہے اس کو سبع مثانی بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اس کی، اور سبع مثانی بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اگر میں صرف فرضوں کی بات کروں تو 17 ٹائم تو آپ پڑھتے ہیں روزانہ، صرف فرضوں میں، اور سنتے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ اس کو کریں اور ساری چیزیں ایڈ کریں تو علماء فرماتے ہیں 72 ٹائمز ایک بندہ ایک دن میں ایوریج پڑھتا ہے اس کو۔ لیکن اگر سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے پڑھا کیا، میں نے مانگا کیا، مجھے جواب کیا ملا، اور میری گودی میں اللہ نے کیا ڈالا، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں پڑھنے کا۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو سمجھ کے ہم آج دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک نے حدیث میں بتایا نا فی الفرقان مثلھا، کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مساوی بھی نہیں ہے۔ تو یعنی نہ اللہ جیسا کوئی ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صورت جیسا کوئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز اس کا مقابلہ پورا قرآن نہیں کر سکتا جیسی یہ صورت ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک کی یہ حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالقرآن العظیم، یہ بلکہ قرآن العظیم ہے یہ سورہ، اس کو قرآن العظیم کہا گیا، اسی لیے تو ہر چیز کا حصہ بنایا گیا اس کو۔ اور قرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور یہ میں نے تم پر اتاری ہے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر اتار کر مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اچھا، پتہ چل گیا کہ یہ آیتیں ہیں 7 اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ماں۔ بہت سارے نام ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے پیار سے بڑے نام رکھے ہیں اس کے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، آپ کو بہت سارے نام ملیں گے، لیکن جو بہت زیادہ ہے اس کا نام، اس کا قرآن العظیم، جس کو میں بہت ہی، تاکہ مجھے اس کے درجات بہت زیادہ، شفا ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے تو وہ میں اپنا ہے نا اس میں، لیکن جو قرآن العظیم بات ہے کہ بڑا قرآن اصل میں یہی ہے، تو اس سے سبحان اللہ آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شفا کے طور پر بھی سمجھیں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے لیے مجھے ذات ہی کوئی میرا فائدہ کیا ہے۔ ام القرآن، مائیں تو سب کو بڑی پسند ہے، مائیں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، ماؤں کا کوئی سپیس نہیں فل کر سکتا، سب کو پتہ ہے، کوئی ان کی فیلنگز کو دنیا میں ہے کوئی کمثلہ ماں جیسا کوئی نہیں۔ یہ سورت کو اسی لیے ام القرآن کہا گیا کہ یہ بھی قرآن کی ماں ہے، اس جیسے کوئی سورہ نہیں۔ جیسے آپ تو مائیں ہیں سبھی ماشاءاللہ، تو اور سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کیا چیز ہے۔ تو قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا ہے۔ فرمایا سورۃ فاتحہ بے مثال نور ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا مجھے نور ملے، دعائیں کرتے ہیں نا ہم کہ اللہ مجھے نور عطا کر، تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں، بہت آسان بات ہے۔ جس کو دل چاہے کہ میرا دل پریشان ہو رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرے، اس کا دل نور سے منور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم پڑھیں گے اس کی ہر لائن کو سمجھ کے پڑھیں، بس سمجھ کے پڑھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو عنایت کرتے ہیں چونکہ وہ اللہ ہیں۔ بہرحال جو حکم ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے، وہ کیسے تحفہ کیسے ہے؟ سارا قرآن تو حضرت جبرائیل لائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اترا پورا قرآن. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اس طرح نازل ہوا، لیکن یہ بے مثال چیز کیسے آئی؟ حضرت جبرائیل تو خود تشریف فرما تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہیں بیٹھے تھے. زوردار آواز آئی. آپ تو جب حضرت جبرائیل آتے تھے تو ظاہر ہے آپ کا چہرہ مبارک بھی نیچے ہی ہوتا تھا. اتنی زور سے آواز آئی، آپ نے چہرہ مبارک اوپر کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ یہ بہت ہی عجیب سی آواز ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ نیچے اتر رہا ہے اور ایسا نور لے کر آ رہا ہے جو نہ پہلے کبھی یہ دروازہ کھلا ہے، نہ کبھی یہ فرشتہ زمین پر آیا ہے، اور نہ جو کچھ یہ چیز لا رہا ہے نہ یہ کوئی کبھی لے کر آیا ہے. اتنے میں فرشتہ آ پہنچا. اس نے سلام عرض کی آپ کی خدمت میں اور آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے خاص طور پر میں یہ 2 نور لے کر آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ 2 نور کون سے تھے؟ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ نازل کر کے نہیں دی گئیں، یہ تحفے کے طور پر پیش کی گئی ہیں. کتنی بڑی اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ جو چیز لائی جس اہمیت سے جاتی ہے اس کا کتنا بڑی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا چیز ہے جو اتنی بڑی، جو پہلی دفعہ ایک بندہ لے کر آ رہا ہے اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. پہلی دفعہ یہ دروازہ کھل رہا ہے، کبھی نہیں کھلے گا. یہ وہ نور ہے، اور یہ ماشاء اللہ مبارک ہوں کہ اس پوری امت کو دیا گیا. اور آج میں آپ سب کو دلی طور پر مبارک پیش کرتی ہوں کہ یہ صورت اس گھر کی بدولت جس پہ اللہ نور اور برکتیں عطا کریں. پوری ٹیم کو جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ نور اور برکتیں اس کی ضرور. جو اللہ کے پاس خزانے ہیں یہ پوری ہم پر نہیں کھل سکتی، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہم جانیں، لیکن جتنی بتائی گئی ہے وہ سمجھیں گے نا آج. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے آپ پر بھی آج اتر رہی ہے. آپ یہی سمجھیں کہ جیسے جب اللہ کے نبی پر اتری تھی، فرشتہ لے کر آیا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ نور ہے، تو اللہ کے نبی کی بات حق سچ ہے. آپ کو پتہ ہے حق سچ ہے. آپ سب ہمارا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس لیے تو اس نور کا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تو یہ آپ کو پتہ چل گیا. سبحان اللہ. تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، تو کوئی بھی حرف پڑھیں گے نا آپ اس سورت کا، کوئی ایک حرف، ہر چیز عطا کی جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورۃ فاتحہ کا ایک حرف بھی آپ پڑھتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں اس میں یا اس کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عطائیں ہی عطائیں کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کے وعدہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. ٹھیک ہے، اللہ تو مخلوق کو کہتا ہے، مومن نہیں پھر سکتا، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے مکمل بھروسے کے ساتھ اس کو پڑھیں. جب بھی کوئی حاجت ہے تو اس کو پڑھیں، اس کے ایک ایک ورڈ سے اللہ کا نور مانگیں کہ اللہ مجھے نور عطا کر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا نور عطا کرے. کسی اور صورت کو یہ اہمیت حاصل نہیں میری بہن. تو صحابہ کو یہ خوبصورت صورت کی بات سمجھ آ گئی تھی، جیسے آج مجھے امید ہے بہت ہی میرے پیارے پیارے مومن بہنیں ساری بیٹھی ہیں مومنات، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی آج جیسے صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی. وہ جب بھی سفر پہ جاتے اور بیماری کی دوائی کوئی بھول جاتے گھر پہ یا کم ہو جاتی، کیونکہ وہ تو 6 ماہ کا سفر تھا، تو وہ پریشان نہیں ہوتے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیتے. یہ ریگولر میڈیسنز کے لیے بھی کہ اگر کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور ایک عام بیماری کے لیے بھی، تو یہ سورۃ فاتحہ ہے. یہ اتنی بڑی شفا اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا. اب یہ دیکھیں سفر تھا ایک، تو اس میں بنو سلیم قبیلہ تھا، اس میں اندر رکے، یہ قافلہ رکا صحابی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے. یہ جا رہے تھے تو ایک عورت بھاگتی ہوئی پریشان ہو کر آئی کہ آپ لوگوں میں تو سارے نیک لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے سارے ساتھی ہیں، کوئی بندہ ایسا ہے میرا کسی رشتہ دار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو مجھے کوئی دم کر دے جلدی سے اگر کوئی ہے. تو ایک صحابی نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، نہ کسی سے پوچھا تم جاؤ گے تم جاؤ گے، کیونکہ سب کو پتہ تھا سورۃ فاتحہ ہمارے پاس ہے. وہ جلدی سے اٹھ کے اس کے ساتھ ہو لیا کہ چلیں. تو وہ ان کے ساتھ گئے اور جا کے انہوں نے صرف دم کیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور کچھ بھی نہیں. اور وہ بندہ ایسے ہی ٹھیک ہوا جیسے اس پر کوئی بوجھ تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس پر سے اتر رہا تھا. آپ دیکھیں سبحان اللہ. تو اسی طرح یہ اگر آپ اس کو شفا مانتے ہیں، میں نے پہلے آپ کو اس کی اہمیت بتائی ہیں، اور پھر یہ یعنی ایسے لگ رہا تھا، صحابی فرماتے ہیں نبی پاک کو جیسے کسی نے گرہ باندھی ہوئی تھی نا، اور جیسے جیسے میں سورۃ فاتحہ اس پہ پڑھتا گیا لگ رہا تھا کہ وہ کھلتا جا رہا ہے بندہ، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کو رقیہ شرعیہ بھی کہتا ہے.
کہ یہ آپ اس کو دم پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ دم کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھا، ظاہر ہے کہ اس کو 7 ٹائمز پڑھ لینا چاہیے، میں سمجھتی ہوں چونکہ 7 آیات ہیں، اور یہ علماء نے یہی اسی طرح فرمایا کہ جب اس کو رقیہ شریعہ کے طور پر پڑھیں تو بسم اللہ، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے 7 ٹائمز پر جب آپ پہنچتے ہیں، پھر آپ اس کو کہیں آمین، پھر آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں ایسے ایسے بالکل کہ آپ کا جو اسپٹنگ ہے وہ اس کو ٹچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ جدھر بھی درد ہے یا جو بیمار ہے آپ اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں، یا ویسے کسی پر اپنے ہاتھوں پہ نہیں کرنا تو دوسرے پہ کر دیں، جس کے اوپر کرنا ہے، مریض ہے جو اپنے لیے کرنا ہے تو اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیں، اگر پانی پہ کرنا ہے تو پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ یہ ہے رقیہ شریعہ اور دم کا طریقہ کہ ہم نے سورۃ فاتحہ سے کیسے دم لینا ہے۔ اب اس میں کوئی دوائی کی صورت نہیں رہتی، آپ کو بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک صحابی گزرے، جب یہ ابھی اتری تھی نبی پاک کے پاس اور آپ نے نہیں تو آپ نے دیکھا وہ نماز شاید پڑھ رہے تھے، آپ چلے گئے وہاں جا کر، آپ دوسرے جگہ سے آپ نے ان کو آواز دی، تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے دیر سے آئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے تھوڑی سی خفگی کا اظہار کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو یہ پتہ تھا کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی آواز دیں تو تم نے نماز توڑ کر ان کو لبیک کہنا، جب تمہیں اللہ پکارے اور اللہ کا نبی پکارے تو اگر نماز میں ہو تو توڑ کر لبیک کہنا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تو ذرا خاموش ہو گئے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو آپ بھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی کی دیر بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، آپ کی یہ سنت مبارک تھی کہ یہ میرا بچہ مجھ سے تھوڑا سا خفگی ہوگی نا کہ میں تھوڑا اونچا بولا ہوں یا تھوڑی سی خفگی، تو آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تمہیں گھر جانے سے پہلے آج میں ایک نور دوں گا، ایک روشن چیز دوں گا جو تمہارے اندر تک روشن اتر جائے گی، اور پھر جو اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات بھی سمجھ آئیں گے اور ہر چیز بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی اس کو ڈھارس دے رہے تھے اور اس سے پیار اور محبت کر رہے تھے، تو یہ بھی سنت طریقہ کہ اگر کوئی استاد ڈانٹ دے تو استاد کو چاہیے کہ پھر اس سے محبت بھی کرے، ماں اگر کسی کو ڈانٹ دے تو پھر ماں کو چاہیے کہ اس سے محبت بھی کرے، اور پھر اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دے جو کہ ہم تو نہیں دیتے پھر۔ تو اللہ کے نبی نے کیا تحفہ دیا؟ یہ سورۃ فاتحہ، اللہ نے اس کو، اب میں بھول جاؤں تو مجھ سے پوچھنا، یہ کہا اللہ کے نبی نے۔ تو کیا ہوا؟ وہی بات ہوئی جب آپ نکلنے لگے، مسجد سے ابھی اندر ہی تھے، تو اس نے یاد کرایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ ایک چیز مجھ سے پوچھنا، وہ چیز کیا ہے؟ تو آپ نے پھر اس کو سورۃ فاتحہ کی ساری تعلیم دی اور اسے بتائی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اس کی تعلیم دی، اتنا بڑا تحفہ جو آپ نے خود صحابی کو ڈائریکٹ دیا۔ سبحان اللہ، یہ بات آپ کو اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ نبی پاک نے اس کو اپنے صحابہ کی زندگیوں میں کیسے اتارا، کیسے ان کو سکھایا، اور کئی چیزیں۔ تو اس میں نبی پاک کا یہ فیصلہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ سورۃ فاتحہ کو تجوید سے پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، کوئی یہ نہ سمجھے میں تو پڑھتا ہوں، نہیں، ہم سب جو اہل القرآن سے میں اس وقت مخاطب ہوں، ان لوگوں سے نہیں جو پڑھتا ہی نہیں، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں سورۃ فاتحہ کیا ہوتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھا پتہ ہے، لیکن اب ہم نے کہاں سے چلنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تجوید کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ میں کیسے اپنے اندر، کیسے میں اس کو کروں۔ حفظ تو سب کو ہوگی ماشاءاللہ، سارے اس کے حافظ بھی ہوں گے، مسئلہ آئے گا تجوید، ٹرانسلیشن اور اس کے انڈرسٹینڈنگ میں جو آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر بہت غور سے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو، تبھی ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہی میری نماز میں یہ ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کبھی ہم جاتے ہیں نا مسجدوں میں تو ہم تو چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بس امام صاحب پڑھیں بس کافی ہے، نہیں، سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آگے قرآن پڑھیں گے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے، سورۃ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ تو میری بہن اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اتنی خوبصورت سورہ ہے، اور یہ ہم حدیث ہے، اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے نبی کے 5 میسج جو انہوں نے اس سورت سے نکال کے دیے تھے وہ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم سورۃ فاتحہ کو تھوڑی سی ٹرانسلیشن اور تھوڑی اس کو سمجھیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ کے بارے میں نبی کے جو 5 پیغامات ہیں، آپ ویسے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے کوئی کتنی دلیلیں دے دے آپ کو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نہیں، نبی پاک کا یہ میسج ہے،
ہمیشہ بچے سارے یاد رکھیں کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسرا پڑھ چکے سورت یہ شفا ہے، دم ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، ان کے میسیجز ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے دم کرو، اپنی اولادوں پر بھی دم کرو، رات کو ان کو دم کر کے سلاؤ. اس کا آخری صورتیں بھی سورت فاتحہ سے شروع کر لیا کریں. دم کرنا اپنے اوپر بھی ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، اپنے اوپر فرض پہ پڑھی اور دوسری صورتیں بھی پڑھی، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر تو پھیرنا ہے، میں نے بتایا ہوا ہے.